جی فرق آپ کے کریکٹر میں ہے، آپ نے اس کو کس پوائنٹ آف ویو سے لینا ہے. مین کہ آپ اس قدر گرے ہوئے لوگ اس وقت بن چکے ہیں کہ آپ ایک کوٹھے پہ ناچنے والی کو آپ کنجری کہہ دیتے ہیں نا یار. ناچنے والی کو کنجری کہتے ہیں نا، تو پھر وہ چاہے وہ کوٹھے پہ ناچے تو چاہے دنیا کے سامنے ناچے. بلکہ وہ کوٹھے پہ ناچنے والی تو پھر بھی چار دیواری میں ہوتی ہے، پر جو ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ چار دیواری ہوگی میرے بھائیوں. آپ سب اس بات کے یعنی کہ سن رہے ہیں، آپ سب ٹک ٹاک میں دیکھ رہے ہوں گے میرے بھائی. سب یہی کہہ رہے ہیں، سب نے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا انہوں نے مجھے یہی بات کی. انہوں نے کہا میرے بھائی ہم خود چاہتے تھے یہ بین ہو، ہم نے کوشش کی لیکن ہمارے پاس ذرائع نہیں تھے. آپ کا بھائی آپ کے لیے ذرائع بھی لے کے آیا، میں نے تنظیمیں ساتھ ملائی ہیں، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. اگر انہوں نے ٹک ٹاک بند نہیں کرنی تو مجھے مار دیں. ایک کام ہو سکتا ہے آپ مجھے مار دیں، میرا صرف اس میں اتنا ذاتی مفاد ہے. اگر تو میں کامیاب ہو گیا تو میں اسلام کے غازیوں میں سے ہوں گا، میرے ساتھی جو اسلام کے غازیوں میں سے ہوں گے. اور بھائی اتنا ویسے معاملہ تو نہیں ہے، اور خدا لیکن پتہ نہیں چلتا. اگر آپ کو ٹک ٹاک اتنی عزیز ہے، آپ کو اسلام سے عزیز ہے، تو آپ ٹک ٹاک اگر بند نہیں کروانا چاہے تو بھائی مجھے مار دیں، میں پھر شہید ہوں گا. مجھے بس اس میں اتنا ذاتی مفاد ہے، مزید میرا اس میں ذاتی مفاد کوئی نہیں ہے. یا تو پھر یا مجھے پیسے ملنے ہوں بھائی کہ آپ مجھے کسی نے ٹک ٹاک کے خلاف مجھے یا بیگو نے پیسے دے دیے ہوں، یا کوئی اور جو انسٹا نے پیسے دے دیے ہیں، یا پھر مجھے کسی نے پیسے نہیں دیے. مجھے اپنے ملک کی اساس کا مجھے اس کی پریشانی ہے. آپ نہیں جانتے کہ آپ کس قدر یہ غیر مسلموں کی سازشوں میں گھر چکے ہیں. آپ ذرا ہسٹری کا مطالعہ کریں. آپ 1922 کی سلطنت عثمانیہ اور یہ سعودی عربیہ کی کہانی کو پڑھیں. آپ 2 سال بعد ترکی کی جو ختم ہونے والی پابندیاں اور ان سے امریکہ یہ غیر مسلم ممالک کو جتنے خطرات مرتب ہو رہے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کو ان 100 سالوں کے درمیان کتنا کھوکھلا کیا ہے، اس کے پیچھے ان کی کیا وجہ ہے آپ وہ پڑھیں. آپ تب جا کے سمجھیں گے. آپ پھر مجھ سے بات کیجیے گا، میں آپ کو تب سنوں گا اور میں تب دیکھوں گا کہ کون میرے خلاف ہوگا. یہ بند کرنی ہوگی. عمران خان صاحب آپ اس ملک پہ حکومت کر رہے ہیں نا، تو آپ کی مین وجہ یہ تھی آپ نے اسلام کا نام یوز کیا تھا. آپ نے کہا تھا میں اس ملک کو مدینہ کی ریاست بناؤں گا. مجھے بتا دیں یہ مدینہ کی ریاست ہے؟ یہاں پہ ہر دوسرے گھر کی بچی وہ میرے بھائی ننگے والی حساب ہے، نوڈ ہے، پورا کو ٹوٹلی نوڈ ہے یار. ایک عورت میں نے دیکھا ہے کہ وہ بارش میں نہا رہی ہے، اس نے وائٹ کلر کے کپڑے پہ، اس کے جسم نظر آ رہا ہے. میرے بھائی کیا ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان ہے. پاکستان نام دیکھیں یار. لا الہ الا اللہ اس ملک کا مطلب کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ اس ملک کا مطلب کہا جاتا ہے. اس ملک کے آئین میں ہے کہ یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. کیا اللہ کی امانت کو آپ اس طرح استعمال کر رہے ہیں؟ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں سے نرمی برتو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کے امان سے حاصل کیا ہے. ساتھ یہ بھی کہا عورت اور یعنی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. عورت کو بے حیائی کرنے سے بھی روکا، یعنی کہ نقاب کا کہا گیا، حجاب کا کہا گیا. یہ کیا دھچیاں اڑائی جا رہی ہیں اسلام کی، کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. یہ تھی آپ کے مدینہ کی ریاست عمران خان صاحب. انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کے خلاف تو نہیں کہہ رہا، آپ جو مرضی سمجھیں، جس پوائنٹ آف ویو سے بھی لیں. اگر مجھے آپ کے خلاف جانا پڑا میں آپ کے خلاف جاؤں گا، ڈرتا نہیں ہوں میں کسی سے. آپ کو لانے والے بھی ہم ہیں، آپ کو اتار بھی ہم ہی سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر یہ ٹک ٹاک والا مسئلہ حل نہ ہوا، احتجاج بھی ہوگا اور بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ. ایس او پیز کی بھی ہم دھچیاں اڑائیں گے. یہ صرف میری دھمکی نہیں ہے، یہ کسی کو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ میں اب یعنی کہ تنظیم کا مینشن کرتا ہوں. چودھری تبسم پرویز بھلر صاحب کسان اتحاد کے صدر ہیں. ماشاءاللہ سے صدر میں آپ سے بہت انسپائر ہوں. آپ نے جس طرح وہ عورتوں پر مظالم کے خلاف ایس ایچ او نے آپ نے تھانے پر حملہ کروانے کی سوچ لی تھی، آپ کے مطالبات منظور کیے گئے تھے. آپ کو میں اس بات کی مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں. آپ نے برائی کے خلاف آواز اٹھائی تھی، تو یہ بڑی بے حیائی ہے، اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے. مجھے آپ پہ پورا یقین ہے. مجھے آپ کی کسان اتحاد کی سپورٹ چاہیے، اور انشاءاللہ آپ نے پہلے بھی میرا ساتھ دینے کا آپ نے وعدہ کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے. میں اس کو ختم کر کے چھوڑوں گا، ویسے چھوڑنے والا نہیں. جٹ فورم پاکستان اسی معاملے میں شامل تھا. جٹ فورم پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا اور اس جلسے میں بھی شامل ہوئے تھے، اور ایس ایچ او کو ختم کروانے جٹ فورم پاکستان پنجاب کے صدر کا اہم ہاتھ تھا. اس کے بعد اے پی آر این ایس
APRNS سے شاید کئی لوگ واقف نہ ہوں گے، میں ان کو مزید بتاؤں گا۔ چودھری غلام مرتضیٰ جٹ صاحب، ماشاءاللہ سے آپ ہر روز کسی مشیر وزیر سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے اس متعلق ابھی تک بات نہیں کی ہے، مجھے امید ہے کہ میں آپ سے جب اس متعلق میں بات کروں گا تو انشاءاللہ آپ اس مسئلے کو ہائی لائٹ کریں گے۔ چودھری مرتضیٰ جٹ صاحب DH TV کے اونر ہیں، ہل ٹائم TV کے اونر ہیں، ہل ٹائم نیوز پیپر کے اونر ہیں۔ میں آپ سے پرسنلی بھی بہت آپ کا میرا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ بھی میری پوری سپورٹ کریں گے۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے جی دھوم نیوز چینل۔ دھوم نیوز چینل ماشاءاللہ سے انہوں نے بغیر کچھ سوچے بغیر کچھ سمجھے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی بے حیائی کے خلاف ہم بولیں گے، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں اور بھی نیوز چینل سے انشاءاللہ رابطہ کروں گا، انشاءاللہ میری ایئر وائس سے بھی بات ہو رہی ہے، جہاں تک میں کوشش کر رہا ہوں، اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ ذرائع آپ پچھلی بار ناکام ہوئے تھے کیونکہ آپ نے سوشل میڈیا فیور نہیں حاصل کیا تھا، اس بار ہم سوشل میڈیا فیور حاصل کریں گے۔ ایک دوسرے پر کیچڑ نہیں اچھالنا، میں پھر بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، آپ خود کو پروموٹ کریں، آپ اپنے آپ کو پروموٹ کریں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی اب جتنی آپ کو اللہ نے پھر موقع دے دیا، یہ سمجھ لیں یار، حق کی راہ میں کانٹے آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اگر ہم آزمائشوں کی وجہ سے منہ پھیر لیں گے تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چودھری الیاس طاہر خان صاحب، مین امید ہماری آپ سے، مجھے بہت امیدیں ہیں، آپ میرے معزز ہیں، میرے انکل ہیں ماشاءاللہ۔ آپ نے سب سے پہلے مجھے اپریشیٹ کیا تھا اس معاملے میں، میں آپ سے بہت انسپائر ہوں، بہت زیادہ انسپائر ہوں، میری آپ سے بہت امیدیں ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے آپ انشاءاللہ اس کے خلاف ایکشن کرنے میں ہماری پوری مدد کریں گے۔ آپ اس وقت وہ بڑے عہدے پر فائز ہیں، میں سب کو اس وقت میں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ میری تیاری پوری ہے، ہم اس کو بند کروا کے چھوڑیں گے۔ میرے بابا جان کا میں پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مین ہمت میری وہی ہیں۔ میں آج میرا ایک دفعہ تو دل، میں نے کہا یار کیا ہو رہا ہے، میرے بابا نے میری ہمت بڑھائی، انہوں نے کہا بیٹا آزمائشیں آتی ہیں، حق کی راہ میں کانٹے آتے ہیں، تو کانٹوں کو پار کر کے جانا ہے تو تبھی کامیابی ملنی ہے، نہیں تو اگر تم ایسے ہی بیٹھ جاؤ گے، دل چھوڑ دیا تو پھر آگے تو کچھ نہیں ہونا۔ خیر، اس کے بعد مجھے عارف والا سے بڑی سپورٹ مل رہی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ میرے بھائی عبداللہ، آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں، ڈوگر گروپ کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ MSF پنجاب ماشاءاللہ سے بہت اچھی تنظیم ہے، میں نے آپ کے بارے میں بہت سن رکھا تھا، میرے بابا جان بھی کسی دور میں MSF کے صدر رہے ہیں، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں، میرے پاس ان کی ابھی بھی وہ ایک ڈائری ہے، اس میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، MSF کی خبریں بھی ہیں، اور میں وہ بھی سنتا ہوں۔ MSF پنجاب نے میری سپورٹ کرنے کا اعلان کیا، انہوں نے باقاعدہ میری پوسٹ کو شیئر کیا، میری پوسٹ پہ انہوں نے یعنی کہ مینشن بھی کیا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ MSF پنجاب سے مجھے بہت امیدیں ہیں، خاص طور پہ مجھے جو سپورٹ مل رہی ہے اس وقت عارف والا سے مل رہی ہے۔ میں انشاءاللہ میرا پہلا قدم یہ ہوگا کہ میں ٹک ٹاک کے خلاف ایک رٹ دائر کروں گا، جیسے ہی وہ رٹ دائر ہوگی تب میں اپنے آپ کو پروموٹ کرنا شروع کروں گا انشاءاللہ، پھر آپ دیکھیں گے، اور ایک مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ تو اکیلا ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا، ان کے منہ پہ میں جلد چماٹا ماروں گا، اور انہیں پتہ چلے گا بھائی میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں لڑ رہا ہوں اسلام کی خاطر، میں لڑ رہا ہوں اپنے بقا کی خاطر، میں لڑ رہا ہوں میں اپنی اساس کی خاطر لڑ رہا ہوں کہ میرے بھائی کبھی یہ وہ امت تھی کہ جہاں پر ایک عورت کی وفات ہو جاتی تھی تو کہا جاتا تھا اس کا جنازہ رات کے وقت لے جایا جائے تاکہ کوئی نامحرم نہ دیکھ لے۔ آج اسی ملت کی ہر دوسری بچی ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہے، یہی حالات رہے تو کل کو بچہ فیڈر کے بجائے iPhone 11 Pro مانگے گا، بلکہ ابھی سے یہی حالات ہیں، ہر بچہ کہہ رہا ہے کہ بچہ 14 سال 12 سال عمر ہے جی ان کی، اور وہ اپنے ماں باپ سے مطالبے کر رہے ہیں کہ جی ہمیں موبائل لے کے دیں، وجہ ٹک ٹاک بنا ہوگا۔ اسے جتنی جلدی بند کیا جا سکے اتنا بہتر ہوگا۔ مجھے میرے تمام ساتھیوں سے بہت امیدیں ہیں، آپ نے میری پہلے بڑی سپورٹ کی ہے، جو میرے خلاف ہیں امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ ایک ہو جائیں گے، آپ کا بہت شکریہ۔ تمام کو تیمور عاشق کا سلام، تیمور عاشق آپ کا بہت شکر گزار ہے جو میرے ساتھ ہیں۔ آپ یہ سوچ کر لڑیں کہ آپ اسلام کی خاطر لڑ رہے ہیں، آپ کی ہمت بھی بڑھے گی۔ آپ کو میں جب بھی پریشان ہوتا ہوں، میرے پاس میں نے خود ایک شعر لکھا ہوا ہے، آپ کو بھی اس سے ہمت ملے گی، مجھے امید ہے۔ میں ہمیشہ جب بھی میں تھوڑا سا بھی میں اس بارے میں سوچتا ہوں، میں پچھلے 1 مہینے سے اس کی
یعنی کہ تگودوں میں لگا ہوا تھا. اب جا کے میں کہیں باہر اٹھا ہوں, میں نے کاوش کی ہے. تو بھائی آپ بس یہ سوچ لیا کریں, اللہ سب کی تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے. یعنی کہ جو کافر منکر ان کی تدبیروں کو, اللہ سے بہتر تو کوئی تدبیر ہی نہ کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا بھائی. اس بات کی تو ہمارا ایمان ہی یہی ہے. تو ہم نے جب بھی سوچنا ہے, ہم جب ہمت آ رہے ہیں, ہمیں اللہ سوچ لینا ہے, اللہ یاد آنا چاہیے, آ جانے چاہیے کہ میرے بھائی اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہمیں اور کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس ہم اللہ کے اس دین کی خاطر لڑ رہے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ پسند فرمایا, جس نبی کو انہوں نے سب سے زیادہ پسند فرمایا, جس امت کو سب سے زیادہ چھوٹیں ملی, جس امت کو سب سے زیادہ کے اب رعایتیں ملی ہوئی ہیں, اس امت کی بقا کی خاطر میں سب کچھ کر رہا ہوں. اور میرے بھائیوں, اگر میں 16 سال کا بچہ ہو کے یہ کر سکتا ہوں تو میرے سے بڑے ہیں آپ بہت سے عہدوں پہ فائز ہوں گے, آپ یونی لیول پہ ہوں گے, آپ جاب لیول پہ ہوں گے, تو آپ بھی اگر کوشش کریں تو بھائی کوشش کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے. انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو خوشخبری دوں گا. بس مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے, میں نے آپ سے کچھ اور نہیں مانگا, مجھے آپ کی سپورٹ چاہیے. اور جو بک کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجیے, ان کو اپنی بھڑاس نکالنے دیجیے. یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں, مجھے ان کی باتوں کا فرق نہیں پڑتا. اور نہ ہی یہ جو میرے چہرے پہ اطمینان ہے, میرا اللہ نگہبان ہے, میں یہی سوچ کے میں چپ کر جاتا ہوں. بس اللہ حافظ, اپنا بہت خیال رکھیں, اور انشاءاللہ بے حیائی کا خاتمہ ہوگا. اپنے آپ کو جگائیں, اپنے آپ کو غیر مسلموں کا مہرہ مت بنائیں, نہ بننے دیں. اپنے آپ کو اسلام کا غازی, اسلام کا شہید بنائیں. اللہ حافظ.